اتنا سب سے پہلے یہ منع کرتا ہے کہ اپنے بچوں کو مدرسوں میں نہ لے کے جائیں. پتہ نہیں مجھے یہ افسوس ہو رہا ہے ان مولویوں پہ کہ جن مولویوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، جس کی وجہ سے یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ مدارس کے حوالے سے جناب یہ اتنا غلط. میں یقین کریں آپ کے پروگرام میں یہ مذمت کر رہا ہوں، اس کو آپ نے ضرور یہ مذمت میری جانی ہے. میں اس مولوی کی مذمت کر رہا ہوں جس مولوی نے مرزا صاحب کے ساتھ زیادتی کی ہے. اور نہیں آپ ہنس رہے ہیں، اس پہ میمز نہیں سچی بات کر رہا ہوں. تو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے اس مولوی کی بھی مذمت کرتا ہوں. مرزا صاحب اس کا نام لیں، خدا کی قسم میں اس کے حوالے سے جناب عدالت میں جا کر کیس کروں گا کہ یار اس نے کیوں ایسی بڑی زیادتی کی ہے کہ مرزا صاحب اتنے ابھی تک ان کو غصہ ہے اتنے عرصے میں کہ جناب وہ مدارس کے خلاف بول رہے ہیں. تو اصل میں یہ جناب معاملہ. اچھا میں ایک بات کہتا ہوں، اگر یہ دونوں معاذ اللہ ہم جس پرستی کر رہے ہوتے، دونوں بڑی عمر کے لوگ، بڑی بڑی داڑیاں، تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ ہم جس پرستی کرنے والا کیا اتنی بڑی بڑی داڑیوں والے آدمی کو تلاش کرتے ہیں اسلام کے لیے؟ اب لکھنے والے کی غلطی ہے کہ یار اگر کوئی آپس میں اتنا بے تکلف ہے، اس طرح کا مذاق کر بھی رہا ہے تو اس کو کتاب کی زینت بنانا بنتا نہیں ہے. وہ بیوقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دیا ہے، وہ بیوقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دیا ہے، وہ بیوقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دیا ہے. تو انجینئر اگر یہ اعتراض کرتا نا کہ ان کے مریدوں میں عقل نہیں تھی، ایک نجی واقعہ محفل کا مذاق کا واقعہ کتاب میں لکھ دیا، تو ہم اس کو سپورٹ کرتے کہ واقعی صحیح کہہ رہا ہے یار، ایک بے تکلفی کا واقعہ تھا، کتاب میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ انجینئر کا کچھ سڑا ہوا دماغ ہے، اس کے ہمیشہ اس سے گوبر ہی نکلتا ہے، منہ سے بھی گوبر. بعض لوگوں کے گوبر کا ایک خاص راستہ اللہ نے بنایا ہے، وہیں سے نکلے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے وہ راستہ چھوٹا پڑ گیا تو منہ سے بھی گوبر نکلتا ہے. اب میرے بھائی نہ کوئی پولیٹیشین، نہ کوئی جج، نہ کوئی ریاستی ادارے کا بندہ اپنی ویڈیو سے بھاگ سکتا ہے، وہ اسے ہانٹ کریں گے. ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کوئی ایک بے تکی اسٹیٹمنٹ دے کے تو سائڈ پہ ہو جائیں، پکڑے جائیں گے. اور یہ بھی پکڑا گیا. باقی یہ آرٹ سے معاملات نہیں چل رہے. حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جو تاریخ ابن کثیر ہے اس میں 8 سے 700 سال پہلے لکھ کے گئے ہیں. وہ انہوں نے کہا کہ یہ جو بدفعلی والا عمل ہے، کوئی حکومتی عہدیدار، کوئی قاضی یعنی جج، کوئی فقیہ، کوئی مفتی، کوئی عالم اس عمل سے محفوظ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جسے اللہ بچا لے. اور ساتھ انہوں نے لکھا کہ جب آپ سفر پر ہوں تو اپنے بچوں کی پہنچ سے ان بزرگان دین کو دور ہی رکھے. حافظ ابن کثیر سے میں نے نہیں لکھوایا تھا. میں نے حاجی عبدالوہاب صاحب کو نہیں کہا تھا کہ آپ یہ پابندی لگائیں کہ کوئی بھی ٹین ایجر بچہ اپنے بڑے بھائی یا والد کے بغیر تبلیغ میں نہیں نکل سکتا. انہیں پتا تھا کہ یہ ساری خرابیاں ہو رہی ہیں. لو جی اس کی اگلی قسط ٹرمینیٹر 2. ہاں جی میاں 2 آ رہا ہے. اور یہ بھی نقل کرنے والا جو بیوقوف بقول مفتی صاحب کے، وہ ان کا بہت بڑا عالم ہے، عاشق الہی میرٹھی، بہت بڑا عالم دین. اب دیکھیں یہ باتیں آپ کو ڈاکٹر سرار صاحب نے تو نہیں بتانی تھی، وہ تو ان دونوں کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے تھے، ان بیچاروں کو تو نہیں پتا. اور جب میری ان سے ڈسکشن ان کا کہ جی انجینئر صاحب میں اختلافی موضوعات میں امی ہوں، مجھے نہیں پتا، میں نے تو زندگی قرآن پہ لگائی ہے. تو ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے ہر ٹاپک کو ڈسکس کرنا ہے. ہم نے تو فری یہ جنرل سٹور کھولا ہوا ہے الحمدللہ، میٹرو ہے بلکہ. تذکرۃ الرشید، اس میں عاشق الہی میرٹھی صاحب لکھتے ہیں کہ جو رشید احمد گنگوئی صاحب ہیں، یعنی جنہوں نے زبردستی لٹایا تھا سعد قاسم نانوتوی صاحب کو، اب وہ اس کی حکمت بتا رہے ہیں کہ وہ لٹایا کیوں تھا، اس کے بعد کیا نکلا. وہ کہتے ہیں رشید احمد گنگوئی صاحب نے فرمایا میں نے ایک بار خواب دیکھا کہ مولوی محمد قاسم نانوتوی عروس کی صورت میں، یعنی کہ دلہن کی صورت میں موجود ہیں اور میرا ان سے نکاح ہوا ہے. ہاں جی اب میں وہ والا مولوی ہوتا کہتا کہو سبحان اللہ. اچھا سو جس طرح عورت اور شوہر میں ایک دوسرے سے فائدہ پہنچتا ہے، اسی طرح مجھے ان سے اور انہیں مجھ سے فائدہ پہنچا ہے. لو یہ کام بھی ختم. کوئی رہ گئی اس میں چیز مجھے بتائیں. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ خواب پہ تو کوئی اختیار نہیں ہے، بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن یہ شیطانی خواب ہے، اس کو شیطانی خواب رہنے دیں، اسے لکھنے کی کیا ضرورت ہے. اور دیکھیں صرف شادی تک نہیں، اگلی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسے جسٹیفائی کیا ہے کہ یہ شادی ہوئی ہے، اس کے اندر یہ اشارہ تھا کہ جو یہ اولاد ہوگی تو اس اولاد کی تربیت بعد میں رشید احمد گنگوئی صاحب نے کرنی تھی، کیونکہ قاسم میاں تو 47 ایئرس کی ایج میں فوت ہو گئے. بعد میں قاسم نوتوی صاحب کے بعد رشید احمد گنگوئی صاحب کو سرپرست اعلیٰ دیوبند مدرسے کا چنا گیا، اور وہ آلموسٹ ان کی وفات کے بعد تقریباً کوئی آپ سمجھ لیں 25 سال تک زندہ رہے ہیں اور دیوبند مدرسے کو چلاتے رہے. خواب کی تعبیر واقعی پوری ہوئی ہے آپ کی نظر میں. اور پھر اینڈ پہ وہ آیت لکھ رہے ہیں الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے عورتوں پر حاکم بنایا. وہ آیت کوٹ کر رہے ہیں رشید احمد گنگوئی صاحب کہ جس طرح مردوں کو اللہ نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے اور وہ ان کے بچوں کی
नानो नफके वाला मामला भी लेके चलते हैं इस तरीके से, मैं वो मर्द हूं और मेरी वो ज़ौजा थी कासिम नानोतवी। हाँ ज़ाहिर है यही कहना चाह रहे हैं ना, जो पूरी दिहाड़ी सोचते रहते जे वही कुछ ख्वाब ही नजर आता जे। हाँ, जो तू दिहाड़ी लटाओगे तो ख्वाब ही वही नजर आएगा ना। अगर ये लिखा होता ना कि मैंने दुल्हन को कासिम की शक्ल में देखा, फिर भी कोई शरीफाना ख्वाब होता उनका, कासिम को मैंने दुल्हन की शक्ल में देखा और उनका एक दूसरे से फायदा भी पहुंचा, वही जो आप समझ रहे हैं। हाँ, हाँ, जो मुफ्ती साहब वो खतरनाक अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं, वो कह रहे हैं कि देखो जी इधर तो लटाया था, कुछ नहीं आगे हुआ। मुफ्ती साहब आपकी एक ख्वाहिश भी पूरी कर दी है, अगली किस्त जो है वो ख्वाब में हो गई थी। हाँ जी, इतनी लंबी लंबी दाढ़ियों वाले कैसे करेंगे? मुफ्ती अब्दुल अजीज की भी इतनी लंबी दाढ़ी थी, और वो जो बच्चा था जिसको उसने लालच दिया हुआ था कि मैं तुझे आखिरी साल पास कर दूंगा, उसकी भी इतनी बड़ी दाढ़ी थी। ये तो जबरदस्ती कर लेते हैं दाढ़ी वालों के साथ, और मर्जी से तो क्या कुछ करवाते होंगे। ये सारी बातें मैंने सिर्फ इसलिए की हैं कि चूंकि मुफ्ती साहब ने खुद इस मौजू को छेड़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुफ्ती साहब की तारीफ करूंगा कि उन्होंने अपने बुजुर्गों की तालीमात से भागने की बजाय जने आर मुकाबला किया है, और खुद भी जलील हुए और अपने फिरके भी जलील कराया। हाँ, यही कुछ हुआ। बाकी भी जवाब देख रहे हैं, मैंने 3 अकीदे अल मोहन्नद के बताए थे, जो जवाब आ रहे हैं लूले लंगड़े, उनकी सिर्फ मीम्स ही बन रही है। ये वजह थी जो ये जवाब नहीं देता था और कहता था मेरे पास बोरे हैं, बोरा खोल लिया जाए, विचू के निकले आ जाए, बवासीर निकली है विचू। हाँ, इन्होंने बोरे जी बवासीर पई है। इनकी तालीमात कुरान और सुन्नत से अखज़ ही नहीं हुई हुई, ये अपने बुजुर्गों की सूफियों की तालीमात को लेकर चल रहे हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है कुरान और सुन्नत की तालीमात के साथ। इसलिए इनसे ये आप ना डिमांड करें कि ये कोई कुरान और सुन्नत के दलाइल सामने रखेंगे, इनके पास यही कुछ है। हमीयत देखें, अगर मुझे गुस्सा आता है, मैं तो फिर भी अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुस्सा कर रहा हूं ना। इनका गुस्सा देखें अपने बुजुर्गों के लिए, किस तरह नथने फूले में और क्या क्या गालियां वो इस्तेमाल कर रहा है, क्या लैंग्वेज यूज कर रहा है। ये अपने बीवी बच्चों के साथ बैठ के अपनी वो वीडियो नहीं देख सकता जो इसने लैंग्वेज यूज की है। इससे आप अंदाजा लगाएं, ये हमें दर्स देते थे कि इंजीनियर साहब अखलाक से बात करें। मेरा दावा है मुझसे ज्यादा सॉफ्ट बंदा ही कोई नहीं अल्लाह के फजल से, इख्तिलाफी मौज़ूआत के ऊपर। तुम सिर्फ अपने बाबों का दिफा करने निकले हो तो तुम्हारी जुबान से वो गालियां निकल रही हैं। अभी तो बाबों के अकायद और नजरियात का दिफा नहीं किया, वो तो इससे बड़ी चीज थी ना, वो तुमने क्या करना था। सिर्फ एक जिंदगी का मिशन है, किसी तरीके से हमारे बाबे जस्टिफाई हो जाए। देखें हमने कितने फिरके बदले। लोग कहते हैं इंजीनियर साहब बात की है तो वो इतने कॉन्फिडेंस से क्यों करते हैं? भाई वो मेरा अकीदा होता है, और जहां मुझे गलती लगती है मैं इस्लाह करता हूं। मुझसे ज्यादा रुजू किसने किए होंगे? मैं खुद बताता हूं कि मैं पहले बरेलवी रहा, फिर देवबंद, फिर अहले हदीस, शिया को भी स्टडी किया, सारे फिरके देखे। ये तो मैं खुद बता रहा हूं कि मैं हर तरफ रहा हूं, और उसके बाद रुजू करता चला गया। फिर वीडियोस में भी अगर कहीं मिस हैंडलिंग हुई है तो मैंने वीडियो अलग से रिकॉर्ड करवाई है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के 10 रुजू, एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई, और वक्तन फक्तन जो वीडियोस हैं वो अलग से फिर भी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दी, ताकि वो सारी चीजें एक जगह जमा हो जाए। अब भी अगर मुफ्ती साहब आप भी थोड़ी जुर्रत करें और इन वाकयात के ऊपर रुजू कर लें तो क्या जाएगा? ना कोई मीम बनेगी, ना हमारी तरफ से कोई गिला शिकवा होगा, हम तो उल्टा आपको अप्रिशिएट करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये अपने बुजुर्गों को गलत मान लें तो इसमें हर्ज क्या है? ये कोई कुरान हदीस का मसला तो नहीं है। हर्ज ये है कि अगर बाबे जाते हैं ना तो फिरका भी सारा फारिग होता है। इफ देयर इज नो कासिम नानोतवी देयर इज नो देवबंद, इफ देयर इज नो अल मुहन्नद अल मुफन्नद देयर इज नो देवबंदियत, इफ देयर इज नो हुसामुल अरमैन देयर इज नो बरेलवियत। ये मसला है। अब मैं वर्ड बाई वर्ड वो चीजें पढ़ूंगा और फिर मैं इनकी अवाम से भी पूछूंगा और बाकी लोगों से भी कि मुझे बताओ कि ये जो कुछ हो रहा है टीनएजर्स बच्चों के सामने, वो भी सुन ले किस तरह। जो मौलाना कासिम नानोतवी साहब हैं जिन्होंने मदरसा देवबंद बनाया, ये पैदा हुए हैं 1832 में 1832, और फौत हुए हैं 1879 में। बड़ी थोड़ी उम्र में फौत हो गए। 47 ईयर्स इनकी एज थी जब ये फौत हो गए। मेरी भी 47 होने वाली है इंशाल्लाह 2-3 महीनों तक। यानी मेरी एज में कासिम नानोतवी साहब फौत हो चुके थे, 47 ईयर्स। और इन कासिम नानोतवी साहब को जिन बड़े बुजुर्गों ने लटाया वो इनसे उम्र में बड़े थे। वो 1826 में पैदा हुए और 1905 में फौत हुए। उम्र भी उन्होंने ज्यादा पाई, सांप के डसने से वो फौत हुए। आखिरी 8-10 साल तो नबीना भी हो गए थे। ऑलमोस्ट 80 साल उन्होंने उम्र पाई। अब कासिम नानोतवी साहब फौत हो गए 1879 में।
اگر یہ 1879 میں بھی واقعہ ہوا ہے یہ چارپائی پہ لٹانے والا, ظاہر ہے اس کے بعد تو نہیں ہو سکتا ہے ویسے قبر سے بھی نکل کے لٹا سکتے ہیں, لیکن چلیں دنیاوی طور پہ 1879 کے بعد یہ واقعہ نہیں ہو سکتا. اشرف علی تھانوی صاحب وہ پیدا ہوئے ہیں 1863 میں اور فوت ہوئے ہیں 1943 میں, 80 سال ان کی بھی عمر ہوئی ہے. لہذا اگر یہ واقعہ قاسم نانوتوی صاحب کی وفات والے سال کا بھی ہو تو اس وقت تھانوی صاحب کی عمر بنتی ہے 16 سال, ٹین ایجر. اگر انہوں نے یہ واقعہ دیکھا ہے, وہ تو نقل کر رہے ہیں, جنہیں انہوں نے کہا کہ بیوقوف ہے نقل کرنے والا اشرف تھانوی ہے. 16 سال 17 سال 18 سال کے بچوں کے سامنے ان کے استاد چارپائی پہ ایک دوسرے کو لٹائے اور ایک چیخے مارے, دوسرا پھر بھی باز نہ آئے, ہاں, اور پھر صرف یہاں تک نہیں, پھر خواب میں بھی اس کو وہ نظر آئے اور پھر آگے بھی کام چلے, تو شرم ہی کرنی چاہیے. اب آپ سنیں, میں ورڈ بائی ورڈ پڑھنے لگا ہوں. یہ ارواح ثلاثہ جسے حکایات اولیاء انہوں نے ڈکلیئر کیا اشرف علی تھانوی صاحب. حکایت نمبر 304. اشرف تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ گنگوہ کی خانقاہ میں مجمع تھا. گنگوہ اس جگہ کا نام ہے, اسی کی وجہ سے رشید احمد گنگوئی صاحب ہے. احمد صاحب بریلوی صاحب انہیں گند گوئی کہتے ہیں. ظاہر ہے جی اسی کی سنت پہ عمل کر کے اس نے کہا کہ منہ کی بواسیر ہے, وہ اپنے ان کو جو تمہارے کمپیٹیٹرز ہیں, ہمارے ساتھ کیا لینا دینا. حضرت گنگوئی اور حضرت نانوتوی کے مرید اور شاگرد سب جمع تھے, یہ دیکھ لیں. اور اگر تھانوی صاحب موجود تھے تو 16 سال کا ایک بچہ تھانوی, وہ معصوم بھی وہاں پہ موجود تھا. اور یہ دونوں حضرات بھی وہیں تھے. حضرت گنگوئی نے حضرت نانوتوی سے محبت آمیز لہجے میں فرمایا, محبت آمیز لہجے میں فرمایا, یہاں ذرا لیٹ جاؤ. یہ سارا اصالہ ثواب نا مفتی طارق مسعود صاحب کو ہو رہا ہے. میں نے آج تک یہ کبھی ورڈ بائی ورڈ نہیں پڑھا تھا, اب میں پڑھوں گا تاکہ میمز بنے ان کی مزید اور ان کے دماغ بند دیوبند کھلیں. حضرت نانوتوی کچھ شرما سا گئے, مگر حضرت نے پھر فرمایا تو بہت ادب کے ساتھ چت لیٹ گئے. اچھا دیکھیں, یہ آج تک ان کی قابر پرستی ہے. پہلے تو شرما کے جب انہوں نے زور لگایا, ان کا یار اب استاد ہے, یہ کہتے ہیں نا استاد کے سامنے آپ نے بالکل نہیں بولنا, وہی والا سلسلہ پیچھے سے چل رہا ہے. چت لیٹ گئے. حضرت بھی اسی چارپائی پر لیٹ گئے. یہ کمرے میں علیحدہ سے نہیں ہو رہا, مجمع میں ہو رہا ہے. یہ مدرسے کے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ ہماری یہ فرینکنس ہے. اس کے بعد بچوں نے بھی تو حضرت کی سنت پہ عمل کر کے ایک دوسرے کو لٹانا ہے نا. یہ نہیں یہ سوچ رہے کہ اللہ کے بندو یہ اس کو تم فرینکنس کہہ رہے ہو, بچوں کی تربیت کیا کر رہے ہو. ہم نے اپنے بچے ان مدارس میں اس لیے داخل کروائے ہوئے ہیں کہ دو بڑی عمر کے لوگ یہ حرکت کریں اور وہ بچوں کو سینے کے ذریعے فیض پہنچانے کا طریقہ بتا دیں. حضرت بھی اسی چارپائی پر لیٹ گئے اور مولانا کی طرف کو کروٹ لے کر, ہاں, مولانا کی طرف کو کروٹ لے کر اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھ دیا, جیسا کہ کوئی عاشق صادق اپنے قلب کو تسکین دیا کرتا ہے. میں اور کیا کرنا مفتی صاحب, ہاں, اللہ دے بندے, یہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ دماغ کی بواسیر کدھر ہے. مولانا ہر چند فرماتے ہیں کہ میاں کیا کر رہے ہو, یہ لوگ کیا کہیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے. اگر کرنی ہے, کوئی سینے سے فیض لینا یا دینا ہے تو سائڈ پہ لے جاؤ, مفتی عبدالعزیز کی طرح. اور کیا مطلب نکالوں, آپ بتائیں اس کا کیا مطلب ہے. جائے انٹرنیشنل کورٹ میں یہ لے جائیں, انہیں کہیں جو کڈو کے کڈ, انہوں نے تو نکالا ہے. اسپاٹ لائٹ فلم بنائی ہوئی ہے بھائی. ویٹیکن سٹی کے پاپس نے جو غلط حرکتیں کی ہیں لڑکوں کے ساتھ اور وہاں کی ننس کے ساتھ, انہوں نے تو ویڈیو بنا دی ہے. وہ تو کوئی لحاظ نہیں کرتے. یہاں پہ بھی حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ جو تبلیغی جماعت کے بڑے تھے رائے ونڈ میں, جب انہیں شکایتیں ملی, میں 30-40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, تو انہوں نے پھر پابندی لگا دی کہ کوئی ٹین ایجر بچہ اپنے والد یا بڑے بھائی کے بغیر تبلیغی جماعت کے چلے میں یا سروزے میں نہیں نکلے گا. سلام ہے, وہ بھی دیوبندی تھے لیکن انہیں سمجھ تھی کہ یہ حرکتیں ہو رہی ہیں. مولانا ہر چند فرماتے ہیں کہ میاں کیا کر رہے ہو, یہ لوگ کیا کہیں گے. حضرت نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے, کہنے دو. مولوی نہیں ٹلدا, جدو مولوی کسی کا ارادہ کر لے وہ نہیں ٹلدا. بالکل
शुक्र करें सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए थे, वरना मैं आपको वीडियो भी दिखाता। बहरहाल शुक्रिया आशरित थानवी साहब, आपने अपने बचपन का एक वाकया बता दिया जो आपने अपनी आंखों से देखा था। अल्लाह करे कि आपने इसके असरात कबूल ना किए हो। ठीक है।